اللہم صلی اللہ. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کربلا. ماں ادھر بیٹھے کہ دلہن کو سجاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. مجھ پہ منہ پہ منہ رکھ کر جو روئی سر چھپاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پر رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پر رکھ کر ننھے ہاتھ. نیلے رخساروں کے غازی
کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور نعرہ صلوات۔ افسوس نبی زادیوں کا، شام میں جانا سجاد سے پوچھو، سر ننگے ہو ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو، چھپتے تھے نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے، اس شرم و حیا سے چھپتے تھے نبی زادی، نبی زادی کے پیچھے، اس شرم و حیا سے، اور شمار کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو، جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھ
سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال اس نانسی ارے اس نانسی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو نعرہ صلوات تو پیمبر سے ملے گا بستر پر جو سویا تو پیمبر سے ملے گا اور رکھتا ہے بلا فصل علی پر جو عقیدہ رکھتا ہے بلا فصل علی پر جو عقیدہ بس جام اسے ساقی کوثر سے ملے گا رکھتا ہے بلا فصل علی پر جو عقیدہ بس جام اسے ساقی کوثر سے ملے گا اور ملتی ہے سلونی کی صدا اب بھی فضا میں ملتی ہے سلونی کی صدا اب بھی فضا میں چاہو تو جواب آج بھی حیدر سے ملے گا ملتی ہے سلونی کی صدا اب بھی فضا میں چاہو تو جواب آج بھی حیدر سے ملے گا ایک نعرے صلوات بھیجیں مطلع چند اشعار اور سماعت فرمائیں ایک نعرے صلوات اور بھیج دیں کہ شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج اور کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج اور ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو انہیں ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو انہیں بغض حیدر سے ملے جس کی کتابت کا مزاج ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو انہیں بغض حیدر سے ملے جس کی کتابت کا مزاج اور چھوڑ کر گھاٹ یہ کہتے ہوئے بھاگے دشمن چھوڑ کر گھاٹ یہ کہتے ہوئے بھاگے دشمن اب ہے عباس کا دریا پہ حکومت کا مزاج اب ہے عباس کا دریا پہ حکومت کا مزاج اور عزم و ایثار و قوت کا تھا کہتا جذبہ عزم و ایثار و قوت کا تھا کہتا جذبہ
تھا وفاداری عباس میں عصمت کا مزاج، تھا وفاداری عباس میں عصمت کا مزاج، ہو کے شک کہتی ہے دیوار حرم تم سے علی، ہو کے شک کہتی ہے دیوار حرم تم سے علی، کم تو کعبے سے نہیں تیری طہارت کا مزاج، کم تو کعبے سے نہیں تیری طہارت کا مزاج۔ اور یہ شعر بطور خاص ہے کہ جہاں جہاں تلک کے میری آواز جا رہی ہے سبھی کے لیے۔ ہو کے شک کہتی ہے دیوار حرم تم سے علی، کم تو کعبے سے نہیں تیری طہارت کا مزاج، اور اپنے روضے پہ بلا لیجئے مولا اس کو، اپنے روضے پہ بلا لیجئے مولا اس کو، جس نے اس سال بنایا ہے زیارت کا مزاج، اپنے روضے پہ بلا لیجئے مولا اس کو، جس نے اس سال بنایا ہے زیارت کا مزاج۔ اور جنگ صفین سے ملتا یہ نتیجہ ہے ظفر، جنگ صفین سے ملتا یہ نتیجہ ہے ظفر، مثل حیدر نظر آتا ہے شجاعت کا مزاج، مثل حیدر نظر آتا ہے شجاعت کا مزاج۔ میں مولانا سے بہت ادبانہ گزارش کروں گا کہ آئیں مجلس کو خطاب کریں، نعرے صلوات، ان کی آواز بلند نعرے صلوات بھیجیں۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب بادشاہ حسین صاحب ولد شہنشاہ حسین صاحب ان کی روح کو اصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی مزدوری نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، کسی بھی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے، ہمیں تو صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جس میں اہل بیت کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے اور حضور سرور کائنات اجر رسالت کے بدلے میں اپنی محنتوں کے بدلے میں جو اجر مانگ رہے ہیں وہ اہل بیت کی محبت ہے، قرابت داروں کی محبت ہے۔ کہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہے، ظاہر ہے کہ رسول کو امت سے کیا چاہیے تھا؟ رسول تو امت کو دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ رسول جو امت کی اصلاح کے لیے آیا تھا، کہ اس کو علم دینے آیا، اخلاق دینے آیا، کردار کی تعلیم دینے کے لیے آیا، اس کو اچھی باتیں بتانے کے لیے آیا، جنت کے بارے میں بتانے کے لیے آیا، برائیوں سے روکنے کے لیے آیا۔ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ امت سے اپنی کوئی چیز طلب کرے، کچھ مانگے؟ لیکن اجر رسالت کے بدلے میں، محنتوں کے بدلے میں رسول اللہ نے ایک شے مانگی، ایک چیز مانگی، اور وہ چیز تھی اپنے قرابت داروں کی، اپنے اہل بیت کی محبت۔
کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے، صرف اور صرف اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے۔ اور یہ عزیزوں محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم کیا۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے پاس یہ جوہر محبت ہے کہ جو برابر سے ہے۔ اس کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے پاس کم ہے یا فلاں کے پاس زیادہ ہے۔ ایک شخص ہے، بہت بڑا عالم ہے، پروفیسر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، اور ایک شخص بیچارہ زیادہ کچھ نہیں جانتا، تو دونوں کے مرتبے میں فرق ہوگا۔ وہ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیا کی کئی زبانیں جانتا ہے، ایک بیچارہ اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، تو دونوں میں فرق ہے۔ ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے۔ جو طاقتور ہے اس کے پاس ایک شے ہے، جو طاقت ہے وہ بڑے سے بڑی چیز کو اٹھا لے، پٹک دے، پھینک دے۔ جو بیچارہ کمزور ہے اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ایک دولت والا ہے، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک محبت ایسی چیز ہے جس کو تمام انسانوں میں برابر سے بانٹا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس محبت کم ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس محبت کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس محبت زیادہ ہے جاہل سے کہ تیرے پاس محبت کم ہے یا تیرے پاس محبت نہیں ہے۔ غریب ضرور ہے، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مگر محبت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، محبت سے دل سرشار ہے، محبت بہت ہے۔ اور ایک امیر ہے، پیسے والا ہے، بادشاہ ہے، رئیس ہے، سلطان ہے، اس کے پاس بھی اتنی ہی محبت ہے جو پیمانہ ہے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے برابر سے تقسیم کیا۔ حضور سرور کائنات جو شے اپنی امت سے طلب کر رہے ہیں وہ محبت مانگ رہے ہیں۔ اگر رسول محبت کے علاوہ کوئی چیز محنتوں کے بدلے میں مانگتے تو یقین مانیے انصاف کے تقاضے پر پوری نہیں اتر پاتی۔ اس لیے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ تو وہ دے دیتا، جس کے پاس نہیں ہے وہ چیز وہ کیسے عطا کرتا؟ وہ نہیں ادا کر سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا۔ اور وہ روز محشر کہہ سکتا تھا معبود پالنے والے اگر تو نے مجھ کو فلاں چیز دی ہوتی تو میں یہ رسالت میں دے دیتا۔ ہمارے پاس تو تھی نہیں، ہمارے پاس تھی نہیں، ہم کیسے یہ رسالت ادا کرتے؟ لیکن اللہ نے چونکہ محبت کو تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم کیا، اب کوئی محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس تھی نہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس محبت نہیں ہے۔ عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ نے جوہر محبت برابر سے دیا ہے۔ اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے یا اس چیز کی زیادتی ہے۔ خدا کی قسم حضور سرور کائنات نے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی کہ ہم محبت چاہتے ہیں، ورنہ رسول تو وہ ہیں جن کی خدمت میں ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے، تشت میں دو چیزیں لیے ہوئے آئے۔ ایک پوری دنیا کی حکومت تھی، پوری دنیا کی سلطنت تھی بغیر کسی کی شرکت کے، اور دوسرے ابدیت پروردگار تھی۔ اللہ نے بعد تحفہ درود و سلام کے کہا ہے کہ آپ ایک چیز لے لیجئے، ایک چیز چھوڑ دیجئے، ایک شے اٹھا لیجئے اور ایک شے اسی میں رکھی رہن دیجئے۔ آپ کو اختیار ہے، دونوں چیزیں آپ ہی کے واسطے ہیں۔ یہ ابدیت ہے اللہ کی، یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ حکومت ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے بغیر کسی کی شرکت کے، یہ بھی آپ ہی کے واسطے ہے۔ دونوں چیزوں کا بھیجنے والا اللہ ہے۔ حکومت بھی اللہ ہی عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور ابدیت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ آپ کو اختیار ہے، ایک چیز لے لیجئے، ایک چیز چھوڑ دیجئے۔ جبرائیل دو چیزیں تشت میں لے کے آئے۔ حضور سرور کائنات نے ابدیت کو اٹھا لیا، شہنشاہیت کو چھوڑ دیا۔
کہا جبرائیل اسے واپس لیتے جاؤ، اسے چھوڑتے جاؤ، عبدیت دے دو اور شہنشاہیت لے جاؤ، ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہے، شہنشاہیت نہیں چاہیے ہے، سلطنت نہیں چاہیے ہے، عبدیت پروردگار چاہیے ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ اپنے حبیب کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آج نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں پہلے عبدیت محمد کا ذکر ہے، اس کے بعد رسالت محمد کا ذکر ہے، اس کے بعد رسول کی رسالت کا ذکر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں نماز میں کہ پہلے آپ گواہی دیتے ہیں عبدیت رسول کی، اشہد ان محمدان عبدہ و رسولہ، پہلے عبدیت کی گواہی ہے، اس کے بعد رسالت کی گواہی۔ تو رسول اللہ ان کو کوئی دولت نہیں چاہیے تھی، ان کو حکومت نہیں چاہیے تھی، ان کو اقتدار نہیں چاہیے تھا، یہ ہم آپ ہیں جن کو دنیاوی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم اللہ کی سرکار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، دولت مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، عزت مل جائے، علم مل جائے، یعنی دسیوں طرح کی دعائیں جو ہیں ہم کو ضرورت ہے، ہم اللہ کی سرکار میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی سرکار میں مانگا کرتے ہیں، پالنے والے یہ عطا کر دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ حضور سرور کائنات کو کچھ چاہیے نہیں تھا، کچھ چاہیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو منتخب کردہ پروردگار ہیں۔ ہم کو بلندی کی دعا کرتے ہیں، پالنے والے بلندی عطا کر، عزت عطا کر، اور وہاں بلندی محمد کا عالم یہ ہے گا کہ جہاں تک کوئی نہ گیا وہاں تک حضور سرور کائنات تشریف لے گا۔ تو رسول اللہ کو یہ سب فانی چیزیں ہیں، کچھ چاہیے نہیں ہے، اس لیے کہ رسول تو رسول ہیں، رسول تو رسول ہیں۔ دنیا رسول کے وسیع و جانشین کو پہلے دیکھ لے، اس کے بعد رسول سمجھ میں آئیں گے کہ رسول کون ہے۔ پہلے علی کو سمجھ لے کہ علی کون ہے۔ علی حکومت کو ٹھوکر مارتے ہیں، علی حکومت کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ تو رسول ہیں۔ وہاں ایک انگوٹھی جس کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، اللہ کی سرکار نے دعا کر کے حکومت مانگی کہ پالنے والے حکومت دے دے، اقتدار دے دے، ایسی حکومت دے دے جیسی تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ عطا کی ہو، کسی کو نہ دی ہو، ایسی حکومت ہمیں چاہیے۔ تو اللہ نے جناب سلیمان کی دعا کو سن لیا، قبول کیا، اس لیے کہ جب ہم جیسے گناہگار بندوں کی دعا اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ تو اللہ کے منتخب کردہ تھے، تو ان کی دعا نہ قبول ہوتی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے جناب سلیمان کو بہت بڑی حکومت دی، اتنی بڑی حکومت جیسی ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے سلیمان، حکومت، چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں جناب سلیمان، اور حکومت کر رہے ہیں۔ جس کو حکم دیتے ہیں وہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں تو ہوائیں متی ہیں، جنوں کو حکم دیتے ہیں تو جن حکم کے واسطے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں، انسانوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جس کو جو حکم دے دیں وہ فوراً آرڈر کو بجا لانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک انگوٹھی تھی جس کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، وہ انگوٹھی ایک بار کہیں انگلی سے گم ہو گئی، کھو گئی، گر گئی، لیکن اب انگوٹھی کا انگلی سے کھرنا تھا، گم ہونا تھا کہ وہ جو ملی ہوئی حکومت تھی وہ بھی گم ہو گئی، وہ بھی چلی گئی۔ اب وہ حکومت نہیں ہے۔ اب جس کو حکم دیتے ہیں وہ حکم ماننے پر تیار نہیں ہے، جس کو آرڈر دیتے ہیں کوئی اس کی تعمیل کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ہواؤں کو، فضاؤں کو، جنوں کو، انسانوں کو، چرند کو، پرند کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حکم پروردگار سے، مرضی پروردگار سے، وہ کھوئی ہوئی انگوٹھی دوبارہ پھر واپس مل گئی، اور جب انگوٹھی واپس ملی تو جناب سلیمان کو وہ کھوئی ہوئی حکومت بھی واپس مل گئی۔ اب پھر دوبارہ اقتدار آ گیا، پھر جس کو حکم دیتے ہیں وہ حکم ماننے کے لیے تیار ہے، جس سے جو کہتے ہیں تعمیل حکم کے لیے تیار ہے، ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگوٹھی کی کچھ نہ کچھ صفت تھی. جب اس انگوٹھی کے بارے میں دریافت کیا، معلوم کیا، تو پتہ چلا نہ اس میں کوئی ہیرا لگا ہوا تھا، نہ اس میں کوئی پنہ جڑا ہوا تھا، نہ کوئی اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا. یہ سب کچھ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک نقش تحریر تھا، نقش اسم اعظم الہی تھا، اسم اعظم الہی تھا، وہ اس میں تحریر تھا. پتہ یہ چلا کہ حکومت اللہ نے دی تھی، وہ حکومت اللہ کے نام پر کر رہے تھے. اللہ کے نام پر وہ حکومت کر رہے تھے. اسم اعظم تھا، اللہ کا جو بڑا نام ہے اسم اعظم الہی، وہ اس کو پر تحریر ہے، اور اس کی برکت سے وہ حکومت کر رہے تھے. یہ عزیزان گرامی واقعہ جناب سلیمان کا ہے، جنہوں نے حکومت اللہ کی سرکار میں دعا کر کے حاصل کی. کتنی بڑی حکومت ہے، کتنی بڑی سلطنت ہے، کتنی بڑی شہنشاہیت ہے، کتنا بڑا اقتدار ہے، کتنے بڑے شہنشاہ ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ایک سے ایک بادشاہ گزرے، مگر وہ انسانوں پر حکومت نہیں کر پاتے ہیں، یہ جنوں پر حکومت کر رہے ہیں. ہواؤں پر حکومت ہے، فضاؤں پر حکومت ہے، چرند و پرند پر حکومت ہے. لیکن یہی انگوٹھی چلتی ہوئی، یہی انگوٹھی ایک مرتبہ وسیع رسول کے ہاتھ میں آئی. علی کی انگلی میں انگوٹھی ہے، اور یہ اس میں اعظم الہی جو تحریر تھا، یہ اس میں اعظم الہی جو تحریر تھا انگوٹھی پر، یہ اس انگلی میں تھا، اس ہاتھ میں تھا جو ید اللہ تھا. تو اب سمجھ لیجئے آپ اب کیا منزل ہوگی. سلیمان کا ہاتھ تو اپنا ہاتھ تھا، ان کی انگلی تو اپنی انگلی تھی. یہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہ وہی ہاتھ تھا جو محمد نے شب معراج عرش پر دیکھا تھا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اس ہاتھ میں انگوٹھی ہے. پہچانیے عزیزان گرامی، اہل بیت سے رسول سمجھ میں آئیں گے، اس لیے کہ دنیا پہچانتی ہی نہیں ہے. اہل بیت ہی وہ نہیں پہچان پا رہی ہے تو رسول اللہ کو کیا پہچانے گی. اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، علی سمجھ میں نہیں آتے، اولاد علی سمجھ میں نہیں آتی تو رسول سمجھ میں کیا آئیں گے. رسول کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ علی کے ہاتھ میں ہے، علی کی انگلی میں ہے. ایک دن علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. فرادہ نماز تھی، جماعت کی نماز نہیں تھی، کہ ایک سائل نے مسجد میں آ کے کچھ اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگا. تو جب اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے کچھ مانگا اور کسی نمازی نے کچھ نہیں دیا. دیکھیے اگر جماعت ہو رہی ہو تو کہہ لیے صاحب جماعت میں تھے، نماز میں کھڑے ہوئے تھے، تو کیسے نماز توڑ دیتے، کیسے جماعت سے ہٹ جاتے. مسجد رسول ہے، جب اس کی تفصیل آپ دیکھیے کتابوں میں تو آپ کو مل جائے گا. بیچارے مسلمان تھے، رسول نے مسجد تعمیر کی تھی، بیٹھے رہتے تھے. مسجد کا حال تھا جس کو آج آپ حال کہہ لیجئے، اور وہ اس پر چھپر پڑے ہوئے تھے اور لکڑی کے تنوں کو اوپر لگی ٹھہری ہوئی تھی. مسجد کا صحن تھا، اور مسجد کے صحن کے اس طرف ایک چبوترا تھا. اس چبوترے پر بھی صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے، اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے گا کہ مسجد کے دروازے سے لے کے جہاں پر سرکار رسالت کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے وہاں تک صحابی موجود تھے. سب مسلمان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ذکر پروردگار کر رہے ہیں. مگر ایک وہ تھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا. جب سائل نے آگے کچھ مانگا تو جو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہے، کسی نے کچھ نہیں دیا، وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے. سائل کا دیکھیے مزاج یہ ہوتا ہے، سائل کا مزاج کبھی کسی زمانے میں نہیں بدلا. جو سائل کا آج مزاج ہے وہی 1400 برس پہلے بھی تھا. مزاج نہیں بدلا، ہر چیز بدل جاتی ہے.
لباس بدل جاتا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، کھانا پینا بدل جاتا ہے، کلچر بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے، مگر یہ مزاج نہیں بدلتا۔ مزاج سائل کا کیا ہے؟ سائل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سائل آئے کوئی دروازے پر مانگے، آپ اس کو کچھ عطا کر دیجئے، دے دیجئے، تو سائل خوش ہوتا ہے، دعا دیتا ہوا جاتا ہے، اور اگر آپ نے کچھ نہیں دیا تو سائل بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے۔ یہ سائل کا مزاج ہے کہ بڑبڑاتا ہوا چلا جاتا ہے، اور آپ نے کچھ بھی اس کو دے دیا تو پھر دعا دیتا ہوا چاہتا ہے، اللہ سلامت رکھے، زندہ رکھے، اور ایسا ہو ایسا ہو ویسا ہو۔ صبح سے شام تک گلی میں سائل آتے رہتے ہیں، کبھی تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، نہ دیجئے سائل کو تو بڑبڑاتا ہوا جائے گا، دے دیجئے جائے گا، مدح کرتا ہوا، دعائیں دیتا ہوا، تعریف کرتا ہوا جائے گا۔ سائل کو کسی نے کچھ نہیں دیا تو وہ سائل بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ پالنے والے تیرے گھر سے آ کے مانگ رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ ایک نمازی جو رکوع کے عالم میں تھا، اس نے انگلی کا اشارہ کیا، سائل نے انگلی کا اشارہ دیکھ لیا، انگلی کا اشارہ دیکھ کے اس پر متوجہ ہوا، قریب آگے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا۔ دیکھیں سائل کا مزاج نہیں بدلتا، ابھی کچھ نہیں ملا تھا تو بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا، انگوٹھی مل گئی دعا دیتا ہوا جا رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ وہ لے کر کے چلا گیا، انگوٹھی اتاری لے کے چلا گیا، اور یہ انگوٹھی لے کے گیا ادھر، اور نمازی نے نماز کو تمام کیا۔ ادھر جبرائیل امین رسول کی خدمت میں آئے، قصیدہ لے کے آئے، مدح میں قصیدہ لے کے آئے۔ خدا کی قسم حضور سرور کائنات منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو مخاطب کیا، سوال کیا، پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کسی نے کچھ اللہ کی سرکار میں کچھ دیا ہے؟ تو سب خاموش بیٹھے رہے، اس لیے کہ ابھی تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، سب خاموش بیٹھے رہے۔ جس نے دیا تھا اس نے پورا واقعہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، پورا واقعہ شروع سے آخر تک بیان کیا۔ ایسا ایسا ہوا، میں حالت رکوع میں تھا، میں نے انگوٹھی اپنی دے دی، سائل انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا، یا علی مبارک ہو، تمہاری مدح میں یہ آیت آئی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ گرامی یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا ہے، مگر ایک بات جس کے لیے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ انگوٹھی مولا علی نے راہ خدا میں، محبت خدا میں سائل کو دی۔ اچھا، علی نے سائل کو دیا اور کسی نے سائل کو نہیں دیا۔ دیکھیے ہر بات پر بگڑنا نہیں چاہیے، بعض لوگوں کا تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی بات ہو ذرا سی بات میں بگڑ گئے، ناراض ہو گئے، آستینوں کو الٹ لیا، پورے بالکل ناک بھون چڑھانے لگے، غصے میں آ گئے۔ تو ہر بات پر ہر وقت ناراض نہیں ہوا جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے گا کہ ہم اس بات پر ناراض نہیں ہوتے کہ اوروں نے سائل کو کیوں نہیں دیا، علی نے کیوں دیا۔ اس لیے کہ معاملہ یہ سمجھیے کہ سائل آ کے مانگ کہاں رہا تھا، کسی کے دروازے پر تھوڑی آ کے مانگ رہا تھا، اللہ کے گھر میں آ کے مانگ رہا تھا، اللہ کے گھر میں آ کے مانگ رہا ہے، مسجد میں آ کے مانگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ مسجد میں جتنے بھی تھے ان کا اللہ کے گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا، مولود کعبہ اکیلے علی تھے۔ جس کا اللہ کے گھر سے تعلق ہے اسی نے دیا، اسی نے دیا۔ مانگا سائل نے اللہ سے اور ملا علی سے، ملا علی سے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے مانگا، خالی ہاتھ جا رہا تھا تو علی سے ملا۔ ہم بھی یہ منظر تاریخ میں دیکھ رہے تھے،
ہم نے بھی منظر دیکھ کے اپنے ذہن کے اندر اس کو محفوظ کر لیا، بٹھا لیا، اس لیے کہ جب اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے مانگا تو اللہ میاں عرش سے اتر کے آئیں گے نہیں، اور ہمارا یہ تو عقیدہ ہے نہیں کہ اللہ موٹا سا ہے، عرش پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ تو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، کسی نہ کسی کو وسیلہ بنائے گا نا، اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنائے گا۔ اللہ کے گھر میں آگے سائل نے مانگا تو علی سے ملا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے گا کہ جب سائل کو اللہ کے گھر میں علی سے ملا تو ہم کیوں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ سلامات بھیج دے محمد علیہ یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انگوٹھی دی اور وہ انگوٹھی چلی گئی، وہ چلی گئی انگوٹھی، اور مدح میں آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ مدح ہے کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، قرآن مدح کر رہا ہے، لیکن یہ انگوٹھی گئی تو گئی کہاں؟ کون لے گیا؟ کون سائل تھا؟ یہ انگوٹھی کدھر چلی گئی؟ آپ جاتے ہیں کوئی بل جمع کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، ان کا یہ کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ بجلی کا بل جمع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں جمع کرنے جا رہے ہیں؟ کہ یہ ہم اپنا موبائل کے پیسے جمع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہے کے لیے جا رہے ہیں؟ یا ہاؤس ٹیکس جمع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، پیسہ لے کے گئے تو کسی نہ کسی ہیڈ میں جمع ہوتا ہے، کسی نہ کسی کھاتے میں جمع ہوتا ہے۔ یہ بجلی کا پیسہ ہے، ہاؤس ٹیکس ہے، یہ واٹر ٹیکس ہے، یہ الیکٹرسٹی بل ہے، یہ موبائل کا بل ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ ہم انکم ٹیکس جمع کرنے جا رہے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی ہیڈ میں جمع ہوتا ہے۔ علی نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں سائل کو دیا۔ تو جب اللہ کے گھر میں اللہ کے واسطے سائل کو دیا تو یہ وہاں جمع ہوا۔ جب یہ وہاں جمع ہوا تو کس کھاتے میں انٹری ہوگی؟ کس کھاتے میں لکھا جائے گا؟ کہاں لکھا جائے گا؟ کہاں انٹری ہوگی؟ تو اللہ نے اس کو علی کی زکوٰۃ کے مد میں لکھ لیا کہ اللہ نے، علی نے اللہ کی محبت میں یہ زکوٰۃ نکالی ہے، یہ علی نے زکوٰۃ دی ہے اپنے مال کی۔ تو اب عزیزان گرامی ایک بات سمجھتے چلیے کہ علی نے جس کے لیے اللہ کی محبت میں سائل کو دیا، اس نے کہا کہ یہ علی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے۔ اب آپ پہچانیے کہ علی کی منزل کیا ہے۔ جب علی کو سمجھ لیجئے تو رسول خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، رسول خود بخود سمجھ میں آئیں گے، اس لیے کہ علی نے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مال کا 40واں حصہ ہے زکوٰۃ، 40واں ہے خمس، 5واں حصہ زکوٰۃ، 40واں حصہ۔ تو اب دنیا یہ نہ کہے کہ علی کے دل میں مکہ مدینے میں حکومت کی تمنا تھی، اما جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکال دے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ اچھا دیکھیے آ گئی بات، تو آپ کی خدمت میں بس عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جیسے نماز ہے، نماز روزانہ ڈیلی 5 وقت ہے، واجب ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ حج اگر مستطیع ہیں تو 1 مرتبہ ہے نا، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ عمر میں پوری 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالی جائے جیسے حج ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر سال، ایوری ایئر، ہر سال۔ اس سال زکوٰۃ دی، اب اس سال زکوٰۃ دے کے ہم بڑی نہیں ہو گئے کہ اب ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے اس سال 2021 میں، اب 2022 آئے گا تو ہم پر بالکل ہم آزاد ہو گئے، ہم ٹیکس فری ہو گئے، اب ہمیں نہیں دینا ہے۔ نہیں، 2022 میں پھر دینا ہے،
2023 میں پھر دینا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر سال اما دنیا علی کے اقتدار کو تو سمجھے، جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکالے اس کا نام علی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ وہ رسول مانگیں گے، وہ رسول اجے رسالت میں حکومت مانگیں گے، وہ رسول اجے رسالت میں دولت مانگیں گے، اقتدار مانگیں گے، پیسہ مانگیں گے، طاقت مانگیں گے؟ نہیں نہیں، دنیا پہلے ان کے وسیع کو پہچان لے، اس کے بعد سمجھ میں آئے۔ رسول نے اپنے اہل بیت کی محبت مانگی کہ ہم اہل بیت کی محبت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، قرابت داروں کی محبت چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی عزیزان گرامی میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے گا کہ اہل بیت میں ہم کسی غیر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے قرابت داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائے، ان کا تعارف کرائے کہ صاحب یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے فلاں عزیز ہیں۔ ہر آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کے بارے میں بتائے۔ وہ اختیار جو ہم کو آپ کو حاصل ہے، کیا وہ آپ اپنے رسول کو نہ دیں گے کہ محمد بتائیں؟ رسول اللہ نے اپنے قرابت دار بتائے کہ ہمارے قرابت داروں میں کون ہے کون نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ جب تشریف لے گئے دنیا سے سدھارے تو اس وقت 3 طرح کے طبقے تھے جو چھوڑ کے گئے رسول۔ ایک تو وہ تھا گروہ جو صحابہ کرام کا تھا، بہت بڑی تعداد تھی ان کی۔ دوسرا گروہ ازواج رسول کا تھا، بیویاں تھیں رسول اللہ کی جو وقت رحلت رسول 9 تھیں جن کی تعداد۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جس میں رسول کی بیٹی، رسول کے بھائی، داماد اور رسول اللہ کے نواسے تھے دونوں۔ یہ 3 طرح کے طبقے تھے۔ اب اس میں صحابی اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی بیوی اہل بیت میں شامل ہے کہ نہیں ہے، بیٹی، داماد اور نواسے اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ کون اہل بیت میں شامل ہے کون اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ خدا کی قسم حضور سرور کائنات نے ہمیں بتایا، اور ایک بار نہیں 2 بار بتایا۔ دیکھیے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بتایا۔ ایک بار گھر میں بتایا، ایک بار میدان میں بتایا، ایک بار چادر میں پہچنوایا، ایک بار مباہلے میں لا کے پہچنوایا۔ چادر میں جب علی آ گئے، فاطمہ زہرا تشریف لے آئیں، امام حسن امام حسین تشریف لے آئے، تو رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا پالنے والے گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں، پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ ہے گھر کے اندر کی بات، یہ ہے گھر کے اندر کی بات۔ اور گھر بھی کسی بیوی کا گھر نہیں تھا، بیٹی کا گھر تھا، بیٹی کا گھر تھا۔ یہاں ملائکہ بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں، محمد بھی آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھایا چلا آیا۔ رسول بھی پہلے اجازت لیں گے اس کے بعد آئیں گے۔ انتہا یہ ہے، انتہا یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتا ہے۔ تو یہاں پر اب کوئی باہر والا تو آ نہیں سکتا۔ صحابی کوئی کتنا ہی قریبی چاہنے والا، کتنا ہی بڑا، کتنا ہی محترم، کتنا ہی وی وی آئی پی کیوں نہ ہو، وہ گھر کے باہر ہی رہے گا۔ مگر جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ تو آ جائیں گی، وہ تو آ سکتی ہیں، ان کے لیے تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو گھر میں رسول نے پہچنوایا، اور ایک بی بی نے آگے کہا بھی کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں؟ تو رسول نے ان کو منع کر دیا کہ تم خیر پڑھو مگر چادر کے اندر نہ آنا۔
چادر کے باہر ٹھہری رہو، رکی رہو، چادر کے باہر نہ رہو، چادر کے اندر نہ آنا۔ ہاں ان کو خیر کا سرٹیفکیٹ ضرور دے دیا، اس لیے خیر کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی بیوی تھی۔ تو اب عزیزان گرامی یہ بات تو ہم کیا کریں، رسول اللہ نے ہمیں بتائی کہ جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے وہ خیر پر ہے، جو ان کی دشمن ہے وہ شر پر ہے۔ کیا خیر پر ہو؟ یہاں منع کر کے روک کے ان کی حسرتوں پر پانی پھیر دیا جو ازواج دل میں تمنا رکھتی تھیں کہ آپ بہت قریبی سہی، بہت اچھی سہی، آپ کو رسول اللہ بہت زیادہ چاہتے کیوں نہ ہوں، مگر آپ چادر کے باہر آئیے، اہل بیت میں نہیں آئیں۔ مگر ہو سکتا ہے کسی صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم بھی تو رسول کے بہت چاہنے والے ہیں، رسول اللہ ہم سے بھی تو بہت محبت کرتے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی بیٹیاں رسول اللہ کو دے کے رشتہ داریاں جوڑی، لہذا رسول اللہ نے ایک مرتبہ گھر میں اہل بیت کو پہچنوا کر کے ازواج کے کلیجوں کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ ان کو برما دیا کہ دیکھو تم اہل بیت میں شامل نہیں ہو، دوبارہ میدان میں مباہلے میں لا کے ان صحابہ کی حسرتوں پر پانی پھیر دیا کہ آپ بھی اہل بیت میں شامل نہیں آئیں۔ مباہلے میں بھی رسول انہی کو لے کے گئے کہ جو چادر میں نظر آئے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اب انہی کی محبت ہے، علی کی محبت، فاطمہ زہرا سے محبت، امام حسن سے محبت، امام حسین سے محبت، اور رسول اللہ نے یہ محبت کا سبق سکھایا، ورنہ دنیا میں یہ محبت کے سبق کو پڑھایا سکھایا نہیں جاتا۔ کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ محبت کا سبق سکھاتا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے محبت کا سبق بھی سکھایا، در فاطمہ پر سلام کر کے، فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے، حسین کو گود میں منبر پر لا کے، ان کے لیے اور ان کے بڑے بھائی کے لیے روز عید شبیہ ناقہ بن کے، سجدے کو طول دے کے، علی کو دوش پر بلند کر کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے کیسے محبت کی جاتی، ہمیں پتہ نہیں کہ ان سے کیسے محبت کی جائے۔ رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو کیسے محبت کی جائے۔ مگر افسوس تو اسی کا ہے، خدا کی قسم، کہ رسول تو بتا کے گئے، مگر رسول کے بعد جس ڈیوڑی پر رسول آ کے سلام کرتے تھے، اسی دروازے کو فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرایا گیا، اسی دروازے میں آگ لگائی گئی، جس کو اپنے دوش پر بلند کیا اسی کے گلے میں ریسمان ستم باندھی گئی، جن کے لیے شبیہ ناقہ بنے ان کو زہر دغا سے شہید کیا، ایک کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ عزیزان گرامی، رسول کے ساتھ امت نے کس طرح کا برتاؤ کیا کہ رسول کے اہل بیت کو، جن سے رسول محبت کرتے تھے، جن کو رسول چاہتے تھے، جن کا رسول احترام کرتے تھے، جن کے لیے کبھی رسول نے یہ فرمایا کہ علی منی وانا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین، ان کے ساتھ اس امت نے ایسا برتاؤ کیا، ایسا سلوک کیا، خدا کی قسم کہ یہ محرم نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ رات رات بھر آپ کا جاگنا نہیں ہے، یہ محبت ہے خدا کی قسم کہ ہم رسول کی آل سے محبت کر رہے ہیں، اجر رسالت ادا ہو رہا ہے، اور اب تو ہمیں اپنے گھروں میں چین نہیں آ رہا ہے، دل بے قرار ہے،
اس لیے کہ وہ مہمان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے جس کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا تھا۔ عزیزوں، چند راتیں اور بچی ہیں، حسین سے دھار رہے ہیں، حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ آقا خدا حافظ، مولا خدا حافظ، الوداعی مجلسیں ہیں۔ آقا خدا حافظ، مولا اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو آپ کی صف عزا بچھائیں گے، لیکن مولا اگر زندگی نے وفا نہ کی تو روز محشر اپنے چاہنے والوں میں شمار کیجئے، اپنے عزا کرنے والوں میں شمار کیجئے گا، ماتم کرنے والوں میں شمار کیجئے گا۔ عزیزوں، آج آپ کی یہ کیفیت ہے کہ جب عزا کے آخری دن ہیں تو چاہنے والوں کو چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ 2 مہینے اس طرح سے کٹ گئے، اس طرح 2 مہینے بیت گئے کہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں، ایک شب داری سے دوسرے شب داری میں۔ لیکن سچ بتائیے آپ، چند دن کے بعد جب ایام عزا تمام ہو جائیں گے تو راتوں میں فضا کا سناٹا، فضا کا سناٹا جو راتوں میں نظر آئے گا تو دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ آج جب آنکھ کھلتی ہے تو کہیں سے یا حسین کی صدا ہے، کہیں سے کسی انجمن کی آواز ہے، کہیں سے کسی نوحے کی صدا آ رہی ہے، کہیں سے کسی مجلس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ عالم ہے، لیکن چند دن کے بعد وہ پیاسا رخصت ہو جائے گا، وہ مہمان چلا جائے گا۔ عزیزوں، جب حسین سے دھار رہے تھے، جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو آپ سچ بتائیے کہ بیویوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، سیدانیوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، زینب کبریٰ کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا جب حسین نے کہا ہوگا بہن زینب خدا حافظ۔ ایک ایک بیوی کو سلام کیا، ایک ایک بیوی کو سلام کیا، اور آخر میں فرمایا ماں کی کنیز فضا تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ زینب کبریٰ در خیمہ پر آئیں، بھائی کو لیے ہوئے خیمے میں گئیں، حسین سیدانیوں سے رخصت ہوئے، بیویوں کو الوداع کہا، سیدانیوں کو خدا حافظ کہا، بیمار بیٹے کے سرہانے پہنچے، شانہ ہلایا میرے لال خدا حافظ۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولیں، بابا ایک دوپہر میں یہ کیا کیفیت ہو گئی، ایک دوپہر میں کیا عالم ہو گیا۔ ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے تھے بابا سب کہاں چلے گئے، بابا سب کہاں چلے گئے، قاسم کہاں ہیں، اون محمد کہاں ہیں، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے۔ حسین ہر ایک کے لیے جواب دیتے تھے قتل کیے گئے، قتل کیے گئے، قتل کیے گئے۔ لیکن آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ بیمار بیٹے نے سوال کیا بابا میرا شیر سا چچا عباس کہاں ہے، میرا چچا عباس کہاں ہے۔ تو جب عابد بیمار نے یہ پوچھا میرا شیر سا چچا عباس کہاں ہے، تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ قتل کر دیا گیا، مار دیے گئے، دونوں بازو قتل و قلم کر دیے گئے۔ یہ جواب دیا میرے لال بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں، میرا سلام کہنا۔ زینب کبریٰ آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، حسین خیمے سے باہر نکلے، سکینہ باپ کا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی بابا میرے بابا، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے۔ بچی تڑپ رہی تھی، باپ کو روک رہی تھی، بابا نہ جائیے۔ حسین نے بچی کو گود میں لیا، گود میں لے کے پیار کیا، کان میں کچھ کہا۔ اب جو سکینہ کو گود سے اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ زینب نے رکاب فرس کو تھاما، حسین رہوار پر سوار ہوئے، زہرا کا لال مقتل کو سدھارا، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں۔ کچھ دیر میں زمین کربلا ہلی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا،
سید سجاد بیدار ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین کربلا میں شہید ہو۔